بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین گرامی قدر، میں ہوں ڈاکٹر ضمیر الحسن۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا کہ جس میں بتایا تھا کہ شوگر، بلڈ پریشر اور دل کے مریض جو ہیں ان کو روزانہ کتنے انڈے کھانے چاہیے، اور اگر کھانے چاہیے تو ان کا کیا کیا فوائد ہیں۔ تو آپ نے بڑی اچھی حوصلہ افزائی کی، اس کو اپریشیٹ کیا۔ تو آج میں بتاؤں گا کہ آج کی ویڈیو میں کہ دل کے جو مریض ہیں، بلکہ عام روٹین جو بندہ ہے وہ اس کو ڈیلی 1 انڈا کھانا چاہیے یا 4 انڈے کھانے چاہیے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر 4 انڈے کھانے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ وجہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو میں تو الحمدللہ روزانہ 3 سے 4 انڈے کھاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انڈا ہے اس میں اٹ ہیز دی ہائیسٹ اینابولک ایفیکٹ۔ اینابولک ایفیکٹ جو یہ ہے کہ جو بھی غذا ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم کا حصہ کتنا بنتی ہے، کیونکہ کچھ غذا ہم کھاتے ہیں وہ انرجی دیتی ہے، جیسے کاربوہائیڈریٹس ہیں اس میں گلوکوز انرجی دیتا ہے، فیٹس ہم کھاتے ہیں تو وہ فیٹ انرجی دیتا ہے، جبکہ پروٹین جو ہیں وہ ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہیں۔ ہمارے جسم کے جو مسل ہیں، باڈی کے مسل ہیں، ان کی گروتھ میں، ان کی ڈیولپمنٹ میں اور ان کی جو پروڈکشن ہے، نئے مسل بنتے ہیں وہ پروٹین سے بنتے ہیں۔ اور پروٹین جو ہے اس میں سب سے زیادہ جو مسل بنانے میں جو اینابولک ایفیکٹ ہے، ماں کی غذا کے بعد سب سے زیادہ جو ہے وہ ایگ کا ہے۔ اب انڈے میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ 4 انڈے لیں وہ تقریباً 24 گرام انڈے ہو جاتے ہیں، اور ان 24 گرام میں 11.5 گرام تقریباً 50% جو ہے وہ پروٹین ہوتی ہے۔ اور یہ ساری کی ساری پروٹین جو ہے انڈے کی نہ صرف ابزارب ہوتی ہے بلکہ مکمل طور پہ یوٹیلائز ہو کر مسل بناتی ہے۔ مسل اور باقی جو باڈی کے سیل ہیں، سیل جو وال ہے، سیل ممبرین ہے، آل اس میں کولیسٹرول بنتا ہے، لیکن اس کو بنانے میں جو پروٹین یوٹیلائز ہوتی ہے۔ اور انڈے وہ واحد غذا ہے جو کہ بچے کی ماں کے دودھ کے بعد جس میں سب سے زیادہ اینابولک ایفیکٹ ہے۔ اب اگر ہم میٹ دیکھیں یا فش لیتے ہیں یا فاؤل جو ہے یا کسی پرندوں کا گوشت ہے جیسے مرغی کا گوشت ہے، اس میں دیکھیں تو 24 گرام میں 7.68 گرام پروٹین ہے۔ اور یہ پروٹین جو ہے انڈے کی نسبت جو 48% یوٹیلائز ہوتا ہے مسل ماس بنانے میں، یہ تقریباً 32% جو ہمارا گوشت ہے یا مرغی ہے یا مچھلی ہے وہ کھائیں تو صرف 32% یوٹیلائز ہوتا ہے مسل ماس بنانے میں۔ یعنی انڈا جو ہے وہ 48% ہے، اور جو گوشت ہے، مرغی کا گوشت ہو چاہے مچھلی کا گوشت ہو چاہے چھوٹے بکرے کا گوشت ہو، گائے کا گوشت ہو، تو وہ 32% جو ہے وہ کام ہوتا ہے، باقی ایبسارب نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں انڈا جب ان کو کہیں کھائیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو سفیدی صرف کھانی، ہم نے زردی نہیں کھانی، کیونکہ اس سے جی ہمارا کولیسٹرول بڑھ جائے گا، ہمیں ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہوگا، بلڈ پریشر ہو جائے گا۔ لیکن بالکل نہیں، کیونکہ جو زردی ہے اس میں پروٹین زیادہ ہوتی ہے، اس میں پروٹین 17 گرام ہوتی ہے 100 گرام میں، جبکہ ایگ وائٹ جو ہے اس میں صرف 11 گرام ہوتی ہے۔ اور صرف ہم ایگ وائٹ کھائیں تو وہ تقریباً آپ کا 17% جو ہے وہ باڈی ماس جو ہے وہ یوٹیلائز کرے گا، جبکہ اگر آپ ہول ایگ لیتے ہیں، سارا ایگ لیتے ہیں اور اس میں آپ زردی بھی لیتے ہیں تو وہ 48% جو ہے وہ آپ کی باڈی کا ماس، مسل اور سیل بنائے گا۔ اس لیے ہمیں بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے، زردی بھی لازمی کھانی چاہیے۔ اسی طرح جو بینز ہیں جیسے سویا بین ہے اس میں بھی پروٹین ہوتی ہے، فیٹ ہوتی ہے، اور تقریباً 73%، 75% اس میں پروٹین ہوتی ہے۔ لیکن اس میں کو اگر ہم کھائیں تو اس میں بھی جو پروٹین سویا بینز کی ہے وہ صرف 17% استعمال ہوگی۔ تو جہاں پہ انڈا نہیں ملتا، گوشت نہیں ملتا، لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ڈیری پروڈکٹس ہیں جیسے ملک ہے، دہی ہے، مکھن ہے، دیسی گھی ہے، ملائی ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں 24 گرام میں صرف 3.84 گرام پروٹین ہے۔ یعنی اتنا کچھ کھانے کے بعد بھی ہمیں ان سے فیٹ ملے گی، انرجی ملے گی، لیکن مسل ماس جو بنانا ہے، جو باڈی کا سٹرکچر بنانا ہے، وہ صرف 16% بنے گا ڈیری پروڈکٹ سے۔ تو اس لیے ہمیں ڈیری پروڈکٹ جو ہے وہ
انرجی کے لیے لینے چاہیے اس میں فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں، اسینشیل فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں، لیکن مسل ماس بنانے کے لیے سب سے اچھا جو ہے وہ انڈا ہے۔ انڈے کی اور خاصیت کیا ہے کہ اس میں ہائی نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، جیسے فیٹ سالوبل وائٹامن اے، ڈی، ای اور کے ہے، وائٹامن بی کمپلیکس ہے، کولین ہے، لیوٹین ہے، زینتھین ہے جو اینٹی آکسیڈنٹ ہیں۔ وائٹامن اے دیکھیں، وائٹامن ڈی دیکھیں، یہ آنکھوں کی بیماریوں کے لیے بہت اچھے ہیں۔ یہ جو نائٹ بلائنڈنس ہوتی ہے، جو راڈ اینڈ کونز ہوتے ہیں، ان کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ اسی طرح جو میکیولا ہے، جہاں پہ ہماری آنکھ تصویر بناتی ہے، اس کی صحت کے لیے، اس کی ری جنریشن کے لیے اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو یہ انڈا جو ہے وہ بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف لیوٹین ہوتی ہے، زینتھین ہوتی ہے، وائٹامن اے جو ہے یہ جس میں کیروٹینائڈ ہوتے ہیں، یہ بہت افیکٹو ہے۔ اب ایک اور انگریڈینٹ جو انڈوں میں ہوتا ہے وہ ہے کولین، جیسے ایسیٹل کولین ہے، ہمارا نیورو ٹرانسمیٹر ہے، نیورو مسکولر جو جنکشن ہے وہاں پہ کام کرنے کے لیے، دماغ کی ایکٹیویٹی کے لیے، میموری کے لیے، پروسیسنگ کے لیے اور جتنے بھی مینیوٹ سے کام ہیں ان کے لیے کولین بہت ضروری ہے ہمیں ایکٹیو رکھنے کے لیے۔ اسی طرح کولین اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور یہ لیور کی جو فیٹی لیور ہے اس کو صحت کے لیے جو ہے بہت اچھا ہے۔ اسی طرح سے کولین کے استعمال سے جو گال بلیڈر سٹون نہیں بنتے۔ اب ہمیں اتنے فوائد بتائے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں انڈا کھانا کون سا ہے، کہ جو سب سے اچھا انڈا ہے وہ ہے گراس فیڈ جو مرغیاں ہیں، جو باہر کھلے ماحول میں گھاس کھاتی ہیں، کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں، اپنے قدرتی ماحول میں جو اپنا خوراک لیتی ہیں، ان کے انڈوں کے جو انگریڈینٹس ہیں، جو کوالٹی ہے، جو وہ ان مرغیوں کی نسبت جو کیج فیڈ ہیں، جو بند کمروں میں یا جو ڈبوں میں وہ پلتی ہیں، جن کو آرٹیفیشل غذا دی جاتی ہے، یا وہ مطلب وہ گراس نہیں کھاتی، وہ کیڑے مکوڑے نہیں کھاتی، تو ان کے انڈوں میں وہ کوالٹی نہیں ہوتی، وہ انگریڈینٹس نہیں ہوتے، وہ وائٹامنس نہیں ہوتے، وہ اسینشیل فیٹیز نہیں ہوتے جو گراس فیڈ جو ہینز مرغیاں ہیں، جو قدرتی ماحول میں پلتی ہیں، قدرتی ماحول میں کھانا کھاتی ہیں، اپنا کھانا ڈھونڈتی ہیں۔ اس لیے ہمیں دیسی مرغی کا جو انڈا کھانا چاہیے، اگر وہ نہیں ملتا تو مجبوراً آپ باقی کھا سکتے ہیں، اس میں بھی ریلیٹیولی اتنی کوالٹی تو نہیں ہے جتنی دیسی مرغی کے انڈے میں ہے۔ اس لیے کوشش کریں دیسی مرغی کا انڈا کھائیں تو اچھا، آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔